Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه رواه احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ وغیرہم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزہ کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے جائیں اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور رمضان کا ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں تمام عمر بھی روزہ رکھے تو بدل نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء کا مذہب، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ حضرات بھی ہیں، اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزہ کو بلا وجہ کھو دیا اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر بھر روزہ رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزہ سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزہ کے علاوہ 2 مہینہ کے روزہ کفارہ کے ادا کرنے سے فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکت اور وہ فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکات ہاتھ نہیں آ سکتی جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانے کے بعض فساق و فجار کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، بنی الاسلام علی 5: اقام شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے 4 مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں۔ سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جائیں تو لکھے جائیں، مگر اللہ کے فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیز پر ہے: کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ علماء نے ان جیسی روایات کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہو یا کوئی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں۔ فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ موت سے کسی کو چارہ نہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹ جانے والی چیز ہے۔ کارآمد چیز صرف اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے احکامات کو مان کر چلنا ہے۔ بہت سے جاہل تو اتنی ہی پر کفایت نہیں کرتے بلکہ روزہ تو نہیں رکھتے، ساتھ ساتھ بددینی کے الفاظ زبان سے اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ مثلا روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو،
یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط اور بچنے کی ضرورت ہے، اور بہت غور و اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا تمسخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح اور کوئی فرض ادا نہ کرے، بشرطے کہ اس کا منکر نہ ہو، وہ کافر نہیں۔ جس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جو اعمال ادا کرتا ہے ان کا اجر ملتا ہے۔ لیکن دین کی کسی ادنا سے ادنا بات کا تمسخر بھی، مذاق بھی کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کے نماز، روزہ، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے، اس لیے روزہ کے متعلق بھی کوئی ایسا لفظ ہرگز نہ کہے، اور اگر تمسخر وغیرہ نہ کرے تب بھی بغیر عذر افطار کرنے والا فاسق ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے تصریح کی ہے کہ جو شخص رمضان میں علی الاعلان بغیر عذر کے کھاوے اس کو قتل کیا جاوے۔ لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو کہ یہ کام امیر المؤمنین کا ہے، تو اس فرض سے کوئی بھی سبکدوش نہیں کہ اس کی اس ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، اور اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھے۔ حق تعالی شانہ اپنے مطیع بندے کے طفیل مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرماویں کہ سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والوں میں میں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے اور آپ کو بھی ہدایت دے، پوری امت کو ہدایت دے۔ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کی کتنی سخت جو ہے ڈانٹ اور وعیدیں آئی ہیں، اور ہمیں اس کا احساس نہیں۔ یہ ماہ مبارک گزر جانے کے بعد بھلا ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ مہینہ تو اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اللہ کو منانے کا ہے، اللہ کو خوش کرنے کا ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے کا ہے، اللہ کے سامنے اپنے پرانے کیے کرتوتوں کو بخشوانے کا ہے۔ بھلا یہ مبارک ایام جب گزر جائیں گے، بھلا ہمارے پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اللہ تعالی ہمیں پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔